الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور احسان کہ اس دروس ختم نبوت کے بابرکت سلسلے کی آج 5ویں نشست۔ پچھلی نشستوں میں عقید ختم نبوت اور مرزا ملعون کی شخصیت اور کردار اور قادیانیت کی تاریخ کو بیان کیا گیا۔ آج کی نشست کا موضوع اس مراق کے مریض اور مرزا ملعون کے مختلف دعوے ہیں۔ بقول شاعر کہ یوں تو مہدی بھی ہو، عیسیٰ بھی ہو، سلماں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلماں بھی ہو۔ تاریخ میں بہت سے جھوٹے مدعی نبوت گزرے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے کم ایسے گزرے ہوں گے جن کے دعووں کی تعداد 3 سے زیادہ ہوں۔ البتہ مرزا قادیانی اس میدان میں سب سے جدا ہے۔ مرزا ملعون نے اس کثرت سے دعوے کیے کہ ان کا شمار ایک عام آدمی کے لیے بالکل محال ہے، اور پھر یہ دعوے بھی اتنے مضحکہ خیز اور متناقض اور متضاد ہے کہ یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ مرزا قادیانی انسان ہے چھلاوا، جاندار ہے بے جان، مرد ہے یا عورت، مسلمان ہے یا ہندو، ولی ہے یا نبی، مہدی ہے یا حارث، معلوم کرنا ہی مشکل ہے۔ بقول شاعر کہ ہم طالب شہرت ہے، ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ متحدہ ہندوستان میں مختلف مذاہب آباد تھے۔ جب انگریزوں نے ہندوستان پر تسلط قائم کیا تو گویا ان کو زیادہ تر مزاحمت کا سامنا مسلمانوں کی طرف سے تھا، لیکن دیگر قوم کے لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ مختلف علاقوں میں انگریزوں کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے۔ جیسا کہ پچھلی نشستوں میں گزر چکا کہ مرزا ملعون انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، لہٰذا مرزا ملعون نے مختلف اقوام کی مذہبی شخصیات کا دعویٰ کر کے ان اقوام کو برطانوی سلطنت کی حمایت اور وفاداری پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ مرزا ملعون کی متعدد دعووں کے پیچھے یہی سیاسی جذبہ کار فرما تھا کہ کسی طرح تمام اقوام کو حکومت برطانیہ کی حمایت اور وفاداری پر آمادہ کیا جائے۔ اب مرزا ملعون نے جو مختلف دعوے کیے، ان دعووں سے پہلے اس کثیر دعووں کی بنیاد کو تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے طبی وجوہات دیکھتے ہیں۔ مستند ڈاکٹروں اور حکیموں کا کہنا ہے کہ مالی خولیا یا ہسٹیریا ایسا مرض ہے کہ جسے بھی ہو جائے وہ خود کو مافوق الفطرت چیز سمجھنے لگتا ہے، یعنی مریض احساس برتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض مریض اس فساد کی وجہ سے خود کو غیب دان سمجھنے لگتے ہیں کہ غیب کی خبریں پتہ چلتی ہیں۔ بعض مریضوں میں یہ بیماری یہاں تک ترقی کر جاتی ہے کہ ان کو اپنے متعلق خیال ہوتا ہے کہ وہ ملائکہ میں سے ہیں، اور پھر وہ نبوت اور معجزات کے مدعی بن جاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں نبی ہونے کے، اور خدائی کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے مرزا ملعون بھی مالی خولیا مراق یا ہسٹیریا کا مریض تھا، جیسا کہ خود اقرار ہے مرزا ملعون کا۔ لکھتا ہے یہ کہ دیکھو میری بیماری کی نسبت بھی حضرت نے پیش گوئی کی تھی، جو اس طرح وقوع میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان پر سے جب اترے گا تو وہ دو زرد چادریں اس نے پہنی ہوں گی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعلق پیشن گوئی ہے کہ جب وہ آسمان سے اتریں گے تو 2 زرد چادریں پہنی ہوں گی انہوں نے۔ اس ظالم نے اس پیشن گوئی کو اپنی بیماری سے متعلق کر لیا، کہتا ہے کہ دیکھو اسی طرح مجھ کو 2 بیماریاں ہیں، ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک نیچے کی دھڑ کی، یعنی مراق اور کثرت بول، بہت زیادہ پیشاب آتا تھا اس کو، تو دو بیماریوں سے اس نے اس پر فٹ کیا۔ اور مرزا ملعون کا بیٹا بشیر احمد لکھتا ہے کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی دفعہ حضرت مسیح موعود سے سنا کہ مجھے ہسٹیریا ہے۔ خود ان کا اپنا اقرار اور اس کے بیٹے کا بھی اقرار موجود ہے کہ یہ کس طرح کے مرض میں مبتلا تھا، تو یہ ان کی کتابوں کے حوالے۔ اور جب مرزا ملعون نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے اس کے دعوے کو اسی مرض کا شاخسانہ قرار دیا۔ مرزا ملعون ایک مقام پر لکھتا ہے کہ دوسری نکتہ چینی یہ ہے کہ مالی خولیا یا جنون ہو جانے کی وجہ سے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا، یعنی خود اپنے ہی دعوے کی وجہ بتاتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے میں نے یہ دعویٰ کیا تھا۔
یہ اس کی اپنی کتاب روحانی خزائن کا حوالہ۔ چنانچہ ڈاکٹر شاہ نواز قادیانی لکھتا ہے، ان کا اپنا ڈاکٹر، کہ ایک مدعی الہام کے لیے، یعنی جو الہام کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹیریا یا مالی خولیا یا مرگی کا مرض تھا، تو اس کے دعوے کی تردید کے لیے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی، مطلب اب آپ کو دلائل لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کافی ہے کہ یہ ہسٹیریا کا یا مرگی کا مریض ہے ایسا دعوے کرنے والا، تو اب اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کو بیخوبند سے اکھیڑ دیتی ہے۔ یہ ان کے اپنے گھر کی گواہیاں ساری پیش کی جا رہی ہیں۔ تو مرزا قادیانی ایک مخبوط الحواس شخص تھا، اس نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے مزہ کا خیز دعوے کیے کہ اگر انہیں جمع کیا جائے تو اچھی خاصی ضخیم موٹی کتاب تیار کی جا سکتی ہے۔ جس طرح گرگٹ اپنا رنگ بدلتا ہے، چھلاوہ اپنی حیت تبدیل کرتا ہے، اسی طرح مرزا قادیانی نے بھی ہر روز ایک نیا دعویٰ کر کے بڑی عیاری سے اپنا بہروپ بدلا، اور اس روپ دھارن میں اس نے قریب 100 سے زیادہ مختلف دعوے کیے۔ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے نا کہ کبھی کہتا ہے میں عالم ہوں، تو کبھی کہتا ہے مناظر ہوں، تو پھر مناظر سے محدث بنا، محدث سے مجدد بنا، پھر مجدد سے تو نبی بنا، نبی سے خدا، اور خدا کے بعد نہ جانے کیا کچھ، بسا اوقات تو اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ خدا کی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو اگر آپ سچے ہو تو ایک جگہ پر ٹک جاؤ، کوئی ایک دعویٰ کرو تو چلو پھر اس پر مقابلہ بھی کیا جائے، لیکن جب آپ ایک دعویٰ کرتے ہو کچھ عرصے میں پلٹ جاؤ تو پھر دوسرا دعویٰ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، تو کیا یہ کافی نہیں ہے ایسے شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے؟ اب اتنے سارے دعووں کو تو ہم اپنی اس ورکشاپ کے اندر، اس نشست کے اندر تو کور نہیں کر سکتے، چند ایک دعووں کو ہم یہاں پر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مرزا ملعون نے دعویٰ کیا خلیفۃ اللہ ہونے کا۔ چنانچہ ایک مقام پر لکھتا ہے کہ میرے لیے زمین نے بھی گواہی دی اور آسمان نے بھی، اس طرح پر کہ میرے لیے آسمان بھی بولا اور زمین بھی کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں۔ یہ اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا اس اپنے دعوے کو کہ خود کو اللہ کا خلیفہ کہلوایا۔ اب یہ خود کو خلیفۃ اللہ کیوں کہلوایا، یہ دعویٰ کیوں کیا؟ تو دراصل مرزا ملعون اپنے اس دعوے کے ذریعے خود کو اس آیت کا مصداق ٹھہرانا چاہتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس آیت کا مصداق خود کو ٹھہرانے کے لیے اس نے خود کو خلیفۃ اللہ کہلوانا شروع کر دیا، یہ دعویٰ کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد دوسرا دعویٰ محدث ہونے کا دعویٰ کیا، تو 1883 میں اس نے دعویٰ کیا۔ چنانچہ مرزا ملعون اپنے ایک الہام یعنی ہذیان میں لکھتے ہیں، الہام تو نہیں کہیں گے نا اس کو ہم، کہ تو محدث اللہ ہے اور تجھ میں مادہ فاروقی ہے۔ اب خود کو یوں کیوں کہلوایا؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خود کو اس حدیث مبارکہ کا مصداق قرار دیتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم سے پہلے امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، یعنی وہ جو بغیر ارادے کے ان کی زبانوں پر بات جاری ہو جایا کرتی تھی، اللہ کی طرف سے ان کی زبان پر یہ باتیں آتی تھیں۔ تو اگر میری امت میں ان میں سے کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ تو خود کو اس حدیث کا مصداق ٹھہرانے کے لیے اس بندے نے خود کو محدث کہلوانا شروع کر دیا۔ اگلا دعویٰ کیا ذوالقرنین ہونے کا۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ میں سچ مچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کی آئندہ پیشن گوئی کے مطابق وہ ذوالقرنین میں ہوں جس نے ہر ایک قوم کی صدی کو پایا۔ اب ذوالقرنین کون ہے؟ ذوالقرنین ایک تاریخی شخصیت ہے، قرآن کریم کے اندر ان کے کارناموں کو سورہ کہف میں بیان کیا گیا، تو خود کو اس کا بھی مصداق ٹھہرا دیا۔ پھر آگے چل کر اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ لکھتا ہے یہ کہ میں وہ نور ہوں اور وہ مجدد ہوں کہ جو خدا تعالیٰ کے حکم سے آیا۔ یہ اس کی کتاب کا حوالہ۔ آپ یہ سمجھیے کہ شریعت اسلامی میں مجدد ایک اصطلاح ہے۔ مجدد اس شخص کو کہتے ہیں
جو ان بدعات اور خرابیوں کو دور کر سکے جن کی وجہ سے حقائق اور معارف اسلام دوبارہ اپنی اصل شان پہ نظر آ سکیں۔ یعنی جب اسلام کے اندر مختلف فالتو فضول باتیں، بیکار کی باتیں باہر سے جمع ہونا شروع ہو جائیں، جس سے اسلام کی اصل شکل بدلنا شروع ہو جائے، تو مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے شریعت کو بالکل صاف کرے اور اس کو پاک کر کے ایک طرف کر دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مجدد کے علم میں اسلاف کے علم کی جھلک بھی موجود ہوتی ہے، اور مجدد کا کام اصل بنیاد پر قائم رہتے ہوئے، یعنی بنیادوں سے، اصولوں سے نہیں ہٹے گا، اصولوں پر قائم رہتے ہوئے حال اور مستقبل میں آئندہ پیش آمدہ مسائل کا حل دینا ہے۔ لیکن جب اس کسوٹی پر مرزا ملعون کی شخصیت اور کردار کارناموں کو دیکھیں، اور جس کا کچھ تفصیلی ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے، تو سوائے حسرت اور ناکامی کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ پھر آگے چل کے مرزا ملعون نے ایک اور مذہب کے خیز دعویٰ کیا۔ مرزا ملعون نے ہر مذہب کی ہر مشہور شخصیت کا مصداق خود کو ٹھہرایا، یعنی کسی مذہب کو نہیں چھوڑا اس بندے نے۔ جس مذہب میں جو بڑی ہستی گزری ہے ان مذہب کے نزدیک، تو اس ہستی کو خود کو مصداق ٹھہرا دیا۔ چنانچہ ایک الہام میں لکھتا ہے کہ امین الملک جے بہادر سنگھ، اب یہ نعرہ ہے ان لوگوں کا، اس نعرے کو اس نے اپنے لیے کہلوانا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ میں یہاں کیوں اس کو بیان کر رہا ہوں، کہ دوسری ہستیوں کی، بڑی ہستیوں کو اس نے خود کو کیوں کہلوایا۔ اب اگلا دعویٰ کیا کہ ہندو مذہب میں جیسے کرشن، یہ ان کے نزدیک وشنو بھگوان کا 8واں اوتار گزرا ہے، اور کرشن کو یہ بھکتی کا معلم اعظم گردانا جاتا ہے، اسے رحم، شفقت اور محبت کا دیوتا تصور کیا جاتا ہے۔ مرزا ملعون نے ہندوؤں کے سب سے بڑے اوتار کرشن ہونے کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ لکھتا ہے یہ ملعون کہ جیسا کہ میں مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہوں، ایسا ہی راجہ کرشن کے رنگ میں بھی ہوں، جو ہندو مذہب کے تمام اوتاروں میں سے ایک بڑا اوتار تھا۔ یہ یوں کہنا چاہیے کہ روحانی حقیقت کی روح سے میں وہی ہوں۔ اب لوگ تو اس کو باولا بولیں گے، تو پھر آگے مزید وضاحت کرتا ہے کہ میرا خیال و قیاس نہیں ہے، بلکہ وہ خدا جو زمین و آسمان کا خدا ہے، اس نے مجھ پر یہ ظاہر کیا، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ مجھے بتلایا کہ تو ہندوؤں کے لیے کرشن اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود ہے۔ تو جناب خود کو ہندوؤں کا اوتار اور بھگوان کہلانا شروع کر دیا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ پتہ نہیں چلتا اس کے بارے میں کہ یہ انسان ہے، چھلا ہوا ہے، عجیب عجیب طرح کی مخلوق تھا یہ۔ اگلا دعویٰ آریہ ہندو مذہب کا ایک فرقہ ہے، جس کی بنیاد سوامی دیانند نے 1875 میں رکھی۔ اس کے پیروکار عام ہندوؤں کی طرح بت پرستی کے قائل نہیں تھے۔ اس فرقے نے، یعنی سوامی دیانند کے فرقے نے، ہندوؤں میں بہت سی مذہبی اور سماجی اصلاحات کی۔ مرزا ملعون نے سوامی دیانند کو مناظرے کی دعوت دی۔ اب مناظرے کی اور مقابلے کی ہمت نہ کر سکا، دعوت تو دے دی، سامنے والے نے قبول کر لیا، لیکن حضرت خود جو ہے یہ ان کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ مناظرہ کر سکے۔ اب کیا کیا جی، اس نے پنڈت دیانند کی موت کی پیشن گوئی کر دی۔ تو غالباً اسی کے رد عمل کے طور پر سوامی دیانند نے اپنی بدنام زمانہ کتاب ستیارتھ پرکاش لکھی، جس میں اسلام اور عیسائیت پر اعتراضات کیے۔ تو دیکھیں نقصان ہوا، دوسرے مذاہب کے بڑی جو ہستیاں ہیں ان کو چھیڑنے کا، ان کے لیے گستاخی کرنے کا، ان کے نزدیک گستاخی کرنے کا یہ نقصان ہوا کہ سوامی دیانند نے پوری ایک کتاب لکھ ڈالی جس پر اسلام اور عیسائیت پر اعتراضات کیے، اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ میں نے کو پچھلے نشستوں میں بتایا تھا کہ اس نے اس دعوت کے بعد اس کتاب کے اندر ایک باب کا اور اضافہ کیا ہے، جس میں اس نے ناقابل بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی، جو اس مرزا ملعون کی وجہ سے معاملہ ہوا۔ اب مرزا ملعون اس سوامی دیانند کے مقابلے کو تو نہ آ سکا، لیکن آریہ سماج کا بادشاہ ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ چنانچہ مرزا ملعون لکھتا ہے کہ جیسا کہ آریہ قوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں، وہ کرشن میں ہی ہوں۔ یعنی جیسے اسلام کے اندر اس نے مسیح موعود کا دعویٰ کر دیا کہ جو مسیح آنے والے ہیں وہ میں ہوں، ویسے ہی آریہ قوم کے لوگ کسی کرشن کا انتظار کرتے ہیں، تو اس کا دعویٰ کر دیا کہ وہ آنے والا کرشن میں ہی ہوں۔ اور یہ دعویٰ صرف میری طرف سے نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے بار بار مجھ پر ظاہر کیا کہ جو کرشن آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے، یعنی آریوں کا بادشاہ۔
مزید آگے چل کر یہاں تسلی نہ ہوئی اس کو، مزید آگے چل کر اس نے رودرا گوپال ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ اب رودرا گوپال کون ہے؟ یہ ہندوؤں کا دیوتا، ان کے نزدیک جس کے تصرف میں ہوا اور طوفان ہے، اور ہندو عقیدے کے مطابق کرشن دیوتا کا یہ روپ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ مرزا ملعون نے اس پر بھی ہاتھ صاف کیے اور رودرا گوپال ہونے کا مدعی بن بیٹھا، یہ دعویٰ بھی کر بیٹھا۔ عجیب سے اس کو لالچ، عجیب سی ہوس تھی کہ بس ہر چیز کے اندر اس نے گھسنا ہے۔ جیسا کہ ملعون لکھتا ہے کہ چنانچہ ملک ہند میں کرشن نام کا ایک نبی گزرا جس کو رودر گوپال بھی کہتے ہیں، یعنی فنا کرنے والا اور پرورش کرنے والا، اس کا نام بھی مجھے دیا گیا۔ شام کے وقت حضرت اقدس نے یہ خواب بیان فرمایا کہ ایک بڑا تخت مربع شکل کا ہندوؤں کے درمیان بچھا ہوا ہے جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں، یعنی مرزا ملعون۔ ایک ہندو کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کرشن جی کہاں ہیں؟ جس سے سوال کیا گیا تھا وہ میری طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ ہیں۔ پھر تمام ہندو روپیہ وغیرہ نظر کے طور پر دینے لگے۔ اتنے ہجوم میں سے ایک ہندو بولا، یعنی نعرہ اس نے لگایا کہ کرشن جی رودر گوپال۔ یہ اس نے اپنی ملفوظات، اپنی ہذیان میں، اپنی کتاب میں اس کو اس طرح لکھا۔ مزید آگے چل کر اس نے سلطان القلم ہونے کا دعویٰ کیا۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ خود اس کی اپنی علمی حیثیت تو کچھ بھی نہ تھی، لیکن اس سے منسوب تقریباً 100 کے قریب چھوٹی بڑی کتابیں موجود ہیں۔ تو مرزائیوں نے اب انہوں نے جو ہے اس وقت کے جو صاحب قلم لوگ تھے ان سے کتابیں لکھوائیں۔ تو مرزائیوں نے ان تمام کو جمع کر کے روحانی خزائن کے نام سے شائع کیا، اور انہی کتب اور رسائل کی بنیاد پر مرزا ملعون نے خود کو سلطان القلم ہونے کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کا نام سلطان القلم رکھا اور میرے قلم کو ذوالفقار علی فرمایا۔ نہ اس کو بولنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، دوسروں سے لکھوا لکھوا کر خود کو سلطان القلم کہلوانا شروع کر دیا۔ ایک مقام پر لکھتا ہے کہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ دو قسم کی برکتیں جن کا نام عیسوی برکتیں اور محمدی برکتیں، یہ دونوں مجھے عطا کی گئیں۔ میں خدا تعالی کی طرف سے علم پا کر اس بات کو جانتا ہوں کہ جو دنیا کی مشکلات کے لیے میری دعائیں قبول ہو سکتی ہے دوسروں کی ہرگز نہیں ہو سکتی، اور جو دینی اور قرآنی معارف حقائق اور اسرار مع لوازم بلاغت اور فصاحت کے میں لکھ سکتا ہوں، ایک لائن نہیں لکھ سکتا تھا، یہ دوسروں سے لکھواتا تھا، دوسرا ہرگز نہیں لکھ سکتا۔ اگر ایک دنیا جمع ہو کر میرے اس امتحان کے لیے آوے تو مجھے غالب پائیں گے، مجھ سے جیت نہیں سکتے، اور تمام لوگ میرے مقابل پر آئے تو خدا کے فضل سے میرا پلڑا ہی بھاری ہوگا۔ بہرحال اس کے اس طرح کے بلند و بانگ دعووں کے باوجود پوری روحانی خزائن، جسے عموماً ہم شیطانی خزیانی کہتے ہیں، پڑھ لیجئے آپ، کوئی کام کی بات، کوئی علمی نکتہ اور کوئی ایسی بات آپ کو نہ ملے گی جس سے اسلام کا دفاع ہو سکے، ڈھونڈنے سے بھی نہ مل پائے گی۔ اس کے برعکس علماء معاصرین جو اس دور کے علماء تھے، ان کے سامنے کاسے گدائی پھرا کر ان کی علمی تحقیقات حاصل کر لی گئی اور انہیں بے حوالہ کتابوں کا حصہ بنا لیا گیا۔ بقول شاعر کہ شیطان اس کو دیکھ کے کہتا تھا رشک سے، بازی یہ مجھ سے لے گیا تقدیر دیکھیے۔ شیطان بھی اس کو اپنا گرو کہتا تھا۔ مزید آگے دعویٰ کرتا ہے کہ مقام عبرت ہے کہ مرزا ملعون نے حجر اسود ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ جیسے لکھتا ہے یہ کہ ایک شخص نے میرے پاؤں کو چوما اور میں نے اسے کہا کہ حجر اسود میں ہوں۔ چلیں جی، پتھروں کی پوجا شروع۔ مزید آگے چل کر میکائیل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ بعض نبیوں کی کتابوں میں میری نسبت بطور استعارہ فرشتے کا لفظ آیا، اور دانیئیل نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا، اور عبرانی میں لفظی معنی میکائیل کے ہیں خدا کی مانند۔ مزید آگے چل کر مریم اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کی، یہ بڑا مضحک خیز دعویٰ، اس کو غور سے سنیں کہ ایسا دعویٰ کہ بسا اوقات اس کی عقل پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ اس قدر عجیب عجیب سی باتیں لکھ جاتا ہے کہ جو ایک عام نارمل آدمی ایسی باتیں سوچ بھی نہیں سکتا، جس کو یہ مرزا ملعون اللہ کی طرف سے الہام کے طور پر بیان کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے جی سنیں۔ ایک ہی وقت میں اس نے مریم اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا۔ لکھتا ہے کہ اس نے براہین احمد یہ کہ تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا، یعنی اب یہ مرد نہیں بلکہ یہ مریم عورت ہے،
خود کو یہ مریم کہلواتا ہے کہ یہ مریم ہے، عورت ہے، جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے کہ 2 برس تک صفت مریمیت میں نے پرورش پائی، یعنی 2 برس تک یہ مریم ہونے کی حیثیت سے پنپتا رہا۔ پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو جیسے کہ براہین احمدیہ اسی کی کتاب ہے کہ حصہ چہارم صفحہ 496 میں درج ہے کہ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی، مریم کی عیسیٰ کی روح پھونک دی گئی اور استعارے کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، یعنی روح پھونکی گئی اور اب یہ مرزا ملعون جو کہ مریم ہے اور اب حاملہ بھی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر کئی مہینے کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ تقریباً 9 ساڑھے 9 مہینے بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ چہارم صفحہ 556 میں درج ہے کہ مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، بس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا، یعنی پہلے یہ ابھی تو یہ مرد ہے، یہ کہتا ہے پہلے میں مریم یعنی عورت تھی، پھر مجھ میں اندر روح پھونکی گئی اور میں حاملہ ہو گیا۔ اب حاملہ ہونے کے بعد کیا ہوا جی؟ وہ بچہ جو باہر آیا تو میں مریم سے عیسیٰ بن گیا، یعنی مریم کا وجود بھی ختم ہو گیا اور یہ عیسیٰ یعنی ابن مریم بن گیا۔ یہ اپنی کتاب میں اس نے اس کا یہ تذکرہ پورا سارا کچھ لکھا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ اس طرح کے عجیب دعوے جو عقل سے باہر والے معاملات ہیں، اس طرح کے دعوے کرنے والے شخص کو نہ جانے کیوں یہ قادیانی امت سر پہ بیٹھا کر چل رہی ہے، اس کو نبی مانتے ہیں۔ ایسے ہی معاملوں پر شاعر کہتا ہے نا کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ اور صرف یہاں تک کافی نہ ہوا جناب، یہ ایک نبی ہونے کا دعویٰ، ایک مہدی، ایک عیسیٰ ہونے کا دعویٰ جو ہے یہ کافی نہیں تھا، حوث تھی نا، ختم نہیں ہوتی تھی، تمام انبیاء کے مجموعہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کیا کہتا ہے کہ اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسول رکھا، کیونکہ جیسے کہ براہین احمدیہ میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے، تو میں آدم ہوں، میں شیث ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، موسیٰ، داؤد، عیسیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔ یہ سارا کچھ تو نہیں تھا، یعنی سارے نبیوں کے نام کے میں یہ سارے نبی، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، بہرحال باولا ضرور تھا یہ۔ اور جناب بس یہاں پر نہ ہوا، بلکہ اگلا اسٹیپ کہ بے حیائی کی حد کرتے ہوئے اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ چنانچہ اپنے کشف کا حوالہ احوال بیان کرتا ہے، لکھتا ہے کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ جناب اب خدائی کا دعویٰ بھی ہو گیا۔ پھر اب مزید اپنے کشف میں کے بارے میں لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، یقین کیا کہ وہی ہوں اور میرا اپنا کوئی ارادہ اور کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں رہا۔ اسی اثنا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی اور میرے جسم پر متولی ہو کر اپنے وجود میں مجھے پنہا کر لیا۔ سو نہ تو میں ہی رہا اور نہ میری کوئی تمنا ہی باقی رہی، میری اپنی عمارت گر گئی اور رب العالمین کی عمارت نظر آنے لگی۔ خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میرا غضب اور حلم اور تلخی اور شیرینی اور حرکت اور سکون سب اسی کا ہو گیا، اور اسی حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔ سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس کی کوئی ترتیب و تفریق نہ تھی، پھر میں نے منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔ ایسا عجیب شخص، ظالم شخص، پھر بھی یہ قادیانی امت اس کو نبی بنائے بیٹھے ہیں۔ اگلا دعویٰ اس نے کیا مسیح موعود ہونے کا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہونا یہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے۔ قرآن کریم اس بارے میں کہتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ انہوں نے یعنی یہودیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا تھا، نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا، شک میں پڑ گئے تھے یہ۔ تو اس دعوے کی تفصیل جو اس نے کیا تھا ملعون نے، اس دعوے کی تفصیل سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کیا اس معاملے میں۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں سے بچا کر، جب یہودیوں نے ان کو سولی پر چڑھانا چاہا تو اللہ رب العزت نے یہودیوں سے بچا کر زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہوں گے یہ، اور دجال کو قتل کریں گے۔ یہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، انتقال نہیں ہوا، زندہ حالت میں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، قرب قیامت دوبارہ نازل ہوں گے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، اور دجال کو قتل کریں گے۔ اب یہ بات مسلمانوں کے اجماعی عقائد، متفقہ عقائد میں سے ہے، اور قرآن و احادیث سے ثابت بھی ہے، اور اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کو اس عنوان سے مستقل باب قائم کیے، اور ہر دور میں علماء کرام نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ متفقہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کو ماننا لازمی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ۔ لیکن چونکہ قادیانی حضرات عقیدہ ختم نبوت کے بعد جو دوسرا موضوع چھیڑتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا اور قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہونا ہے، اور مرزا ملعون کو مسیح موعود کے لقب سے پیش کرتے ہیں۔ حیات مسیح اور عقیدہ نزول مسیح کی اسی اہمیت کے پیش نظر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر تفصیلی نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا ہمارے متعلق، یہودیوں نے اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی سازش کی، اور ایک حواری کو پیسوں کا لالچ دے کر صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی۔ اس موقع پر یہود و نصارہ میں اختلاف ہو گیا۔ یہودی سمجھتے تھے کہ انہوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا، لیکن قرآن کریم میں یہودیوں کے اس عقیدے کی تردید فرمائی گئی، یعنی یہودیوں نے جو سولی پر چڑھایا اور یہ سمجھے کہ ان کو ہم نے مار دیا ہے، ایسا نہیں ہے، قرآن کریم اس بارے میں منع کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا، نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا۔ تو قرآن کریم اس بارے میں واضح آیت پیش کرتا ہے کہ مسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، سولی نہیں دے پائے تھے یہودی ان کو، اس معاملے میں ان کو شبہ ہو گیا تھا۔ تو جب قرآن کریم کی آیت سامنے آ گئی تو یہ طے ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے۔ اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، زندہ ہیں، انہیں سولی پر نہیں چڑھایا گیا۔ جبکہ عیسائیوں کا عقیدہ اس متعلق کیا تھا، یعنی یہودی تو کہتے تھے کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا اور مار دیا گیا، لیکن عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ تو قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کی تائید فرمائی قرآن کریم نے، چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، کہ جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا۔ تو قرآن کریم کی یہ دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ اور یہودیوں کے اس عقیدے کی تردید کے بعد فرمایا کہ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا اور اللہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا حکمت والا ہے۔ تو یہاں یہودیوں کے عقیدے کی تردید ہو گئی، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سولی پر چڑھا دیا۔ تو ان تین آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ اور اللہ رب العزت کے پاس آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہونے کی خبر بھی ہے، یعنی آسمان تک تو اٹھا لیا جانا سامنے آ گئے ان آیات سے، دوبارہ نازل ہونے کی خبر بھی قرآن کریم میں فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے ضرور بالضرور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کے بارے میں
تقریباً 100 سے زیادہ احادیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین روایت کرتے ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے دوبارہ اس دنیا میں تشریف لانے کی خبر مختلف انداز میں بڑی وضاحت کے ساتھ دی۔ کچھ احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیت سے تمہیں پتہ چل گیا، کچھ احادیث مبارکہ بھی پیش کی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ان قریب ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں گے، سلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ اس وقت سب مسلمان ہوں گے اور مال بہتا پھرے گا، حتیٰ کہ کوئی اس کا لینے والا نہ ہوگا، اتنی مال و دولت ہوگی۔ اس وقت ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر سمجھا جائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کا واضح الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ مزید ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، کہ حضرت ابن مریم علیہ السلام الروحا کی گھاٹی میں حج یا عمرہ یا دونوں کا تلبیہ پڑھیں گے۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور کیا کریں گے؟ حج یا عمرہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک کام دنیا میں آ کر کریں گے۔ اس ایک پوائنٹ کو یاد رکھیے گا۔ ایک اور روایت دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ اس جملے کو دیکھیں، میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کوئی نبی نہیں، تو درمیان میں جتنے بھی آنے والے ہیں وہ سب کے سب کون ہوئے؟ کذاب، دجال، جھوٹے۔ ٹھیک، فرمائے کہ اور وہ اترنے والے ہیں، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے کہ درمیانی قد والے ہیں۔ حلیہ بھی بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات چھپا کر نہیں رکھی گئی۔ اور ان کا سرخ و سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو، حالانکہ نمی یعنی پانی لگا ہوا نہیں ہوگا۔ انتہائی نظیف اور چمکدار رنگ کے ہوں گے۔ وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے۔ یہ آخر کے جملے یاد رکھیے گا کہ وہ دنیا میں آ کر کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے، سلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ یہ 4 پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ ان کے جب دنیا میں آئیں گے تو دنیا میں آنے کے بعد کیا کام کریں گے؟ اسلام کے لیے قتال یعنی جہاد کریں گے، سلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیے کو موقوف کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر سب دینوں کو ختم کر دے گا اور وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے۔ اس پوائنٹ کو بھی یاد رکھیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ پورے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ ابی داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، کیا کیا کام کریں گے، کتنا عرصہ رہیں گے، پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ اب امت مسلمہ کا جو متفق عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہے۔ اب ابتدا میں مرزا ملعون بھی اسی عقیدے پر تھا۔ عجیب بات تو یہ کہ وہ خود بھی مانتا تھا۔ کیسے؟ دیکھیں اب کیا لکھتا ہے کہ جیسا کہ ایک مقام پر سورہ صف کی تفسیر میں مرزا ملعون لکھتا ہے کہ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیشن گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ حضرت مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ انہیں خود اقرار کرتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کو دنیا میں آنا ہے۔ دراصل اس بات میں وہ اقرار کرتا ہے کہ وہ خود مسیح نہیں بلکہ ایک اور حیثیت جس نے اس دنیا میں آنا ہے، اور آنے کے بعد پورے دنیا میں غلبہ اسلام ہوگا۔ تو شروع میں تو اس بات کا یہ بھی اقرار کرتا تھا۔ پھر اس کے اقرار کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قادیانی عقائد میں تبدیلی کیسے ہوئی، اس کو دیکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ قادیانیت اسلام سے الگ ایک مستقل مذہب ہے جس کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ کہتے ہیں نا ہمیں مسلمان کہہ لو، بھلے اس حد تک ہمیں مان لو، تو اسی لیے ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے کہ ہماری جتنے بھی متفقہ عقائد ہیں اس سے دور ہیں، یہ اس کے قریب بھی نہیں آتے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مستقل ایک الگ مذہب ہے۔ تو مرزا ملعون زمین براہین میں لکھتا ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں۔ پیچھے میں نے آیات مبارکہ 3-4 آیات مبارکہ 3 احادیث مبارکہ بیان کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اللہ کے پاس موجود ہے اور قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تو اتنی آیت مبارکہ، اتنی احادیث، 100 سے زیادہ احادیث مبارکہ موجود ہے، اور یہ ملعون کیا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، اور ان کا زندہ آسمان پر مع جسم انصری جانا اور اب تک زندہ ہونا، اور پھر کسی وقت مع جسم انصری زمین پر آنا، یہ ان پر تہمت ہے۔ بالکل انکار کر دیا اس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کا، یعنی قرآن کریم کی آیات کا انکار کر دیا اور احادیث مبارکہ کا بھی انکار کر دیا۔ یہ اس کی کتاب کا حوالہ روحانی خزائن کا، جس کے اندر اس نے اس باتوں کو لکھا ہے۔ پھر مرزا ملعون کی آخری چھپنے والی کتاب مسیح ہندوستان میں، اس میں لکھتا ہے کہ جہاں حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر کھینچے گئے، اس مقام کا نام بھی گلگت یعنی سری ہے، اور جہاں 19ویں صدی کے اخیر میں حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر ثابت ہوئی، یہ ثابت کرتے ہیں، یا کشمیر کے علاقے میں اس قبر کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، جب بڑے بڑے بورڈ بھی لگائے ہوئے انہوں نے، تو اس مقام کا نام بھی گلگت یعنی سری ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ گلگت کے جو کشمیر کے علاقے میں، یہ بھی سری کی طرف ایک اشارہ ہے۔ غالباً یہ شہر سری نگر حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں بنایا گیا ہے، اور واقع صلیب کی یادگار مقامی کے طور پر اس کا نام گلگت یعنی سری رکھا گیا۔ مزید آگے لکھتا ہے کہ لاکھوں انسانوں نے اس جسم کی آنکھ سے دیکھ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر شہر میں موجود ہے۔ تو اپنی ان باتوں سے وہ سینکڑوں احادیث اور قرآن کریم کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ پھر آگے چل کر قرآنی آیات و احادیث مبارکہ اپنے بیان میں واضح اور اہل سنت والجماعت کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذکورہ علامتوں کو جب ہم مرزا ملعون کی زندگی میں تلاش کرتے ہیں تو سوائے حسرت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ جیسا کہ مرزا ملعون کے کری حلیے اور سیرت و کردار کی کچھ جھلکی ہم پچھلی نشست میں بیان کر چکے، تو کیا مرزا ملعون کسی زاویے سے بھی ایک عام انسان کے معیار پر پورا اترتا ہے؟ چہ جائے کہ مرزا ملعون کا تقابل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا جائے؟ قطعاً بالکل بھی نہیں۔ نیز مرزا ملعون کا حج کرنا تو دور کی بات، میں نے کہا نا پچھلی ایک حدیث میں آیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دنیا میں جب تشریف لائیں گے تو حج یا عمرہ کریں گے، تو مرزا ملعون کا حج کرنا تو دور کی بات ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دیکھنے کی سعادت بھی نصیب نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ بھی وہاں پر نہیں گیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں دفن ہوں گے، اور یہ تو وہاں پر زندگی بھر نہیں گیا، اور اس کی خبر کہاں موجود ہے؟ دنیا جانتی اس بات کو۔ پھر کچھ باتیں میں نے بتائی تھی حدیث مبارکہ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے کیا کریں گے؟ دجال کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کریں گے، ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ تو کیا دنیا سے جزیہ ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ کیا دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ کیا خنزیر کا قتل ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ کیا دجال کو مار دیا گیا؟ نہیں مارا گیا، اور یقیناً ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ تمام کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد ضرور ہوں گے، تو جس کا لازمی نتیجہ کیا نکلا کہ مرزا ملعون جھوٹا ہے، اور اس دھتکار اور ذلت کو چھپانے کے لیے بے حیائی اور ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے واضح اور بے غبار آیات و احادیث مبارکہ میں تعویل کرتا رہا، اور راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی آیات اور احادیث مبارکہ کا انکار کر کے مسیح موعود بنا کیوں؟ وجہ کیا کہ خود کو مسیح موعود کہلوانے لگا؟ تو اس تفصیل سے کیا معلوم ہوا کہ مرزا ملعون نے 1891 میں اسلام سے ہٹ کر ایک الگ راہ اختیار کی اور حیات مسیح علیہ السلام کا انکار کیا، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ گڑھا، اور خود مسیح موعود بن بیٹھا، اور امت مسلمہ سے ہٹ کر اختیار کردہ اس نئی راہ کو ثابت کرنے کے لیے فتح اسلام، تعظیم رام اور ازالہ اوہام نامی کتابیں لکھ ڈالی اس نے۔ تو آخر کیا وجہ تھی کہ مرزا ملعون کو مسیحیت کا دعویٰ کرنا پڑا؟
تو اس سوال کے جواب کے لیے پچھلی نشستوں میں ہم نے تاریخی حوالوں سے ثابت کیا تھا اس بات کو کہ ہندوستان میں انگریزوں نے مقامی غداروں کی ضمیر فروشی کی وجہ سے حکومت مسلمانوں سے چھین لی اور اپنے قدم تو جما لیے، لیکن روز روز کی نئی نئی آزادی کی تحریکوں سے پریشان تھے، اور ہر تحریک میں زیادہ تر مسلمان ہی آگے آگے ہوتے تھے، اور ہر دفعہ انگریز کو کوئی نہ کوئی میر تلاش کرنا پڑتا تھا، کوئی غدار۔ لہٰذا انگریز نے اس بات پر غور کرنا شروع کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلامی عقیدے کے مطابق صرف دور مسیح ہے جب تمام ملتیں یعنی تمام مذاہب ایک ہو جائیں گی اور جہاد کی ضرورت نہ رہے گی۔ مسلمان جو آزادی کی تحریکیں چلا رہے تو اس وقت دراصل وہ جذبہ جہاد تھا، تو یعنی انگریزوں کی سیاسی ضرورت صرف اس صورت میں پوری ہو سکتی تھی کہ اس وقت مسیح آئے اور انہوں نے اپنی یہ ضرورت مرزا ملعون کے ذریعے پوری کر دی۔ دیکھیں پچھلی نشستوں میں ہم نے بتایا تھا کہ جہاد ایک اسلامی حکم ہے، اسلامی احکامات کو منسوخ کرنے کا حق صاحب شریعت کو ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ تو جب اسلامی حکم جہاد موجود ہے، اس کو ختم کرنے کے اختیار دنیا کے کسی مجدد محدث کسی بڑے سے بڑی ولی کو نہیں ہے۔ اگر اس کو ختم کیا جا سکتا ہے تو اللہ کے حکم سے کوئی صاحب شریعت آ کر کوئی نبی آ کر سکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر اس جہاد کو ختم کرنا ہے تو اس مرزا ملعون کو نبی ہونے کا دعویٰ کرنا تھا۔ اسی ضرورت کے پیش نظر اس نے خود کو مسیح کہلوانا شروع کر دیا اور یہ دعویٰ کر دیا۔ پھر مزید آگے چل کر اگلا جو دعویٰ کیا اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یاد رکھیں امام مہدی رضی اللہ عنہ آثار قیامت کی اہم کڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کا ایک زندہ عنوان ہے، اور اسلام دشمنوں کے لیے خطرے کی گھنٹی اور حق کی فتح اور سرخروئی کا ایک فلک شگاف اعلان ہے، اور آخری زمانے میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور برحق ہے اور 70 سے زیادہ روایات سے ثابت ہے۔ تو یہی وجہ، اب دیکھیں امام مہدی نے اس دنیا میں آنا ہے، قرآن احادیث مبارکہ 70 سے زائد اس بات پر شاہد ہے کہ انہوں نے آنا ہے، تو اب یہی وجہ ہے کہ اس دور زوال میں دینی حلقوں کو شدت سے امام مہدی کا انتظار رہا ہے، ہر دور میں امام مہدی کا انتظار رہا ہے کہ وہ آئیں اور دین اسلام کا علم پھیلائیں۔ تو سب سے پہلے امام مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق جو اسلامی عقیدہ ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں، بعد میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نے دعویٰ مرزا ملعون نے دعویٰ کیا کیوں کیا، لیکن پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ امام مہدی کے آنے کا یہ دراصل کیا ہے۔ تو علامہ شیخ محمد علی صابونی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ پس مہدی رضی اللہ عنہ جن کا اہل سنت والجماعت اعتقاد رکھتے ہیں وہ شخصیت ہے جسے اللہ رب العزت ظاہر و باہر کرامات اور نشانیوں سے نوازے گا، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کو پاکیزہ معجزات عطا کیے گئے ہیں، اور ضروری ہے کہ ہم حقیقی مہدی اور جھوٹے مہدی کے درمیان فرق کریں۔ بہت سارے مہدی ہیں نا دنیا میں جنہوں نے دعویٰ کیا تھا مہدی ہونے کا، تو ہمیں فرق پتہ ہونا چاہیے۔ فرق کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سچا مہدی ہے جھوٹا مہدی ہے؟ جب پتہ چلے گا کہ جب ہمیں مہدی کی نشانیاں پتہ ہوں گی کہ امام مہدی کون ہے، کیسے ہیں، کس حلیے کے، کب آئیں گے، کیا نشانی ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو امام مہدی رضی اللہ عنہ قیامت کے قریب آخری زمانے میں اس وقت ظاہر ہوں گے جب فتنے زور پکڑ چکے ہوں گے اور ظلم و ستم کی کثرت ہو جائے گی، لوگ ہدایت سے دور جا پڑیں گے، زمین کی پیداوار گھٹ جائے گی۔ اس وقت باری تعالیٰ مہدی رضی اللہ عنہ کو ہادی و مرشد اور مصلح بنا کر مبعوث فرمائیں گے، اور ان کے ذریعے خدا تعالیٰ ملک و ملت کی اصلاح، دین کے قلعے کی تعمیر اور حق کا جھنڈا بلند فرمائیں گے۔ وہ اخیر زمانے میں عظیم ترین مصلح ہوں گے، فتنہ و تخریب سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اور روایت میں آتا ہے کہ وہ افعال اور اخلاق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، صورت و شکل میں نہیں۔ تو یہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ اس بارے میں ہے۔ اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما فرامین کو جانتے ہیں، جن کی روشنی میں امت مسلمہ نے مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق اپنے عقیدے کی بنیاد رکھی۔ یاد ہے کہ یہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے یہ۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہوں گے، اور روشن پیشانی اور بلند ناک والے ہوں گے، زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھریں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر دی گئی تھی، اور 7 سال تک حکومت کریں گے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ ایک اور روایت دیکھیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں مہدی کی خوشخبری سناتا ہوں رضی اللہ عنہ، جو میری امت میں اس وقت ظاہر ہوگا جب اختلافات اور زلزلے بکثرت ہوں گے، اور وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے اس سے پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ اس سے آسمان والے بھی خوش ہوں گے اور زمین والے بھی۔ وہ مال کو صحیح صحیح تقسیم کرے گا۔ کسی نے پوچھا کہ صحیح صحیح تقسیم کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا لوگوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کرے گا، اور اس کے زمانے میں اللہ تعالی امت محمدیہ کے دلوں کو غنا سے بھر دے گا اور اس کے عدل سے انہیں کشادگی عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ایک منادی کو حکم دے گا اور وہ ندا لگاتا پھرے گا کہ جسے مال کی ضرورت ہو وہ ہمارے پاس آ جائے، تو صرف ایک آدمی اس کے پاس آئے گا اور کہے گا مجھے ضرورت ہے۔ وہ اس سے کہے گا تم خزانچی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ مہدی تمہیں حکم دیتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مجھے مال عطا کرو۔ خزانچی حسب حکم اس سے کہے گا اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر اٹھا لو۔ جب وہ اسے کپڑے میں لپیٹ کر باندھ لے گا تو اسے شرم آئے گی اور وہ اپنے دل میں کہے گا کہ میں تو امت محمدیہ میں سب سے زیادہ بھوکا نکلا، کیا میرے پاس اتنا نہیں تھا جو لوگوں کے پاس تھا؟ یہ سوچ کر وہ سارا مال واپس لوٹا دے گا، لیکن وہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ ہم لوگ دے کر واپس نہیں لیتے۔ 7 یا 8 یا 9 سال تک یہی صورتحال رہے گی اور اس کے بعد زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک روایت اور سنیے کہ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کے اختتام پذیر ہونے میں صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کرے گا، یہاں تک کہ پروردگار میری نسل میں یا یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام پر اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، یعنی محمد عبداللہ۔ ایک روایت اور سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جب خلیفہ یعنی اس وقت کی حکومت کے سربراہ کا انتقال ہو جائے گا تو دوسرے سربراہ کے انتخاب کے سوال پر اصحاب الرائے لوگوں کے درمیان اختلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ اسی دوران اہل مدینہ میں سے ایک شخص مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگ جائے گا۔ مکہ کے لوگ جب اس شخص کے مرتبہ اور حیثیت کو پہچانیں گے اور جانیں گے تو اس کے پاس آئیں گے اور اس کو گھر سے باہر نکال کر لائیں گے تاکہ اس کو اپنا سربراہ اور حاکم بنائے۔ وہ شخص اگرچہ فتنے کے خوف سے منصب قبول کرنے کو پسند نہیں کرے گا، مگر لوگ منت سماجت کر کے اس کو تیار کریں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ یہ بیعت خانہ کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان عمل میں آئے گی۔ تو یہ مختلف روایات سے امام مہدی رضی اللہ عنہ کا حلیہ مبارکہ اور ان کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام صفاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خروج مہدی کی روایات اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ وہ تواتر مانوی کی حد تک پہنچ چکی ہے، اور یہ بات علماء اہل سنت کے درمیان اس درجے مشہور ہے کہ وہ ان کے عقائد میں شمار ہوتی ہے۔ بس امام مہدی کے ظہور پر حسب بیان علماء و عقائد اہل سنت والجماعت ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور برحق کو ہم مانیں اور اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور جو کام احادیث مبارکہ میں آئے وہ سارے کام ہونے ہیں۔ اب مرزا ملعون نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کو ثابت کرنے کے لیے قادیانیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ چنانچہ مرزا کا بیٹا بشیر احمد اب مرزا ملعون کی سوانح میں لکھتا ہے جو سیرت مہدی کے نام سے لکھی گئی۔ اسی طرح ایک معروف قادیانی مبلغ پیر سراج الحق نعمانی جس نے مرزا ملعون کی سوانح حیات تذکرۃ المہدی کے نام سے لکھی، خود مرزا ملعون یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی معاہدہ کو نئے سرے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ تو مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ عجیب طرح کا آدمی تھا کہ ایک دعوے پر ٹکا نہیں رہا، کبھی کوئی دعویٰ تو کبھی کوئی دعویٰ، کبھی مہدی تو کبھی مسیح تو کبھی رسول تو کبھی خاتم النبیین تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ اب علامات مہدی رضی اللہ عنہ جو ہم نے پیچھے احادیث مبارکہ میں پڑھی سمجھی، دیکھتے ہیں کہ مرزا ملعون کا انطباق اس پر کیوں نہیں ہوتا، وہ فٹ اس پر کیوں نہیں ہوتا۔
تو احادیث مبارکہ میں جس مہدی کا تذکرہ ہے ان کے کارناموں میں یہود و نصارہ سے جہاد کرنا بھی ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ مہدی رضی اللہ عنہ آئیں گے اور یہود و نصارہ سے جہاد کریں گے، اور اللہ رب العزت انہیں فتح عطا فرمائیں گے، اور اس جہاد میں یہود و نصارہ قتل ہو جائیں گے، کچھ زندہ بچ جائیں گے، وہ بے سر و سامانی کی حالت میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے کے بعد یہ کام ہونا ہے، لہٰذا اس سے پہلے کہ انگریز مرزا قادیانی کے خلاف کوئی کاروائی کرتا، اس نے فوراً پیترا بدلا، کیونکہ اگر مہدی نہ آنے کے بعد یہ سارے کام کر رہے ہیں اور یہ خود کو مہدی کہلواتا ہے تو یہ تو پھڈے والا کام ہے جی، کہ انگریزوں نے اس کام کے لیے تھوڑی اس کو لے کر آئے کہ ہمارے خلاف تو حدیث پیش کرے گا۔ تو چنانچہ پیترا بدل کے ایک مقام پر لکھتا ہے کہ ظاہر ہے کہ نہ میں جہاد کا قائل اور نہ ایسے مہدی کو ماننے والا اور نہ کسی ایسے مسیح کے آنے کا انتظار رکھتا ہوں جس کا کام جہاد اور خون ریزی ہو۔ انا للہ، یعنی اب جہاد کا انکار بھی کر بیٹھا یہ۔ اور ایک مقام پر لکھتا ہے کہ یہ میرا دعویٰ یہ نہیں کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق من ولد فاطمہ و من عطرتی ہے وغیرہ، یعنی وہ مہدی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان سے آنے والے ہیں، جس کی پیشن گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، کہتا ہے میں وہ والا مہدی نہیں ہوں، اس لیے کہ اس مہدی نے آ کر تو جہاد کر رہا ہے نا یہود و نصارہ سے، تو وہ نہیں ہوں میں۔ مزید ایک مقام پر لکھتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ میں کسی ایسے مہدی ہاشمی قرشی خونی کا قائل نہیں ہوں، اللہ کی پناہ اس بندے سے، کہ جو دوسرے مسلمانوں کے اعتقاد میں بنی فاطمہ رضی اللہ عنہا میں سے ہوگا اور زمین کو کفار کے خون سے بھر دے گا۔ میں ایسی حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتا اور محض ذخیرہ موضوعات یعنی جھوٹی حدیثیں جانتا ہوں، یعنی جو حدیثیں اس کے خلاف ہونا وہ سب کی سب جھوٹی ہو گئی معاذ اللہ۔ تو کیا مرزا ملعون مہدی ہو سکتا ہے ایسا شخص؟ تو احادیث مبارکہ میں جو نشانیاں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ سے متعلق بیان ہوئی، ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی مرزا قادیانی میں دور دور تک نہیں پائی جاتی۔ مرزا قادیانی کا نام، کنیت، ماں کا نام اور باپ کا نام وغیرہ یہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ سے بالکل مختلف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مہدی کا نام میرے نام پر اور مہدی کے والد کا نام میرے والد کا نام پر ہوگا، یہاں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بالکل ہی مختلف ہے معاملہ۔ اور مرزا قادیانی کا حلیہ اور حالات زندگی اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے تو دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور الٹ تھی، بالکل معاملہ الگ الگ تھا۔ پھر حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا نام عبداللہ، جبکہ مرزا قادیانی کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ، جو کہ خود اپنی سوانح میں لکھتا ہے، ہم پہلی نشست کے اندر اس بات کا ہم تذکرہ اور حوالہ پیش کر چکے ہیں۔ پھر حضرت مہدی رضی اللہ عنہ بیعت کے وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ اس وقت خانہ کعبہ میں موجود ہوں گے اور لوگ ان سے بیعت کریں گے وہاں پر، جبکہ اس کے برعکس دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی زندگی بھر مکہ مکرمہ نہیں جا سکا، شکل تک نہیں دیکھ سکا، یہ مردود اور ملعون۔ اور لوگ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنا چاہیں گے اور وہ بیعت لینے سے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کریں گے، یعنی لوگ چاہیں گے کہ ان سے بیعت لیں، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ بیعت کر لیں، اور وہ بیعت نہیں کریں گے، دور جائیں گے، لیکن پھر لوگوں کے اصرار سے بیعت کر لیں گے۔ جبکہ مرزا قادیانی کو دیکھیں تو خود لوگوں کے پیچھے پڑا رہا کہ بھائی مجھے امام مانو، میری بیعت کرو، میں امام ہوں، میری بیعت کرو۔ اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کفار سے جہاد کریں گے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جبکہ مرزا ملعون کہتے ہیں کہ جہاد اب موقوف ہو چکا، اور جو اس کا نام لے گا وہ کافر ہے، یعنی یہ جہاد کا انکار کرنے والا ہے، اور امام مہدی رضی اللہ عنہ جب آخر میں آئیں گے تو یہود و نصارہ سے جہاد کریں گے۔ تو اس سے مرزا ملعون قادیانی کے جھوٹے ہونے کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن اس رسوائی اور جگ ہسائی کے باوجود آج بھی امت مرزائیہ پوری ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ مرزا ملعون کو زبردستی مہدی موعود ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا ملعون مہدی کیوں بنا، وجہ کیا تھی؟ جیسے کہ پیچھے ہم نے مسیح موعود ہونے کی وجہ بتائی کہ خود کو مسیح موعود کیوں کہلواتا تھا، ٹھیک ہے؟ اب ویسے ہی خود کو مہدی کیوں کہلوانا شروع کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنا، یعنی دونوں کا ایک ساتھ مل کر جہاد کرنا، یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، یہ پیچھے ہم احادیث مبارکہ بتا چکے ہیں آپ کو، اور اس بات کا اقرار مرزا ملعون بھی کرتا تھا کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے دنیا میں اور خود جہاد کریں گے۔ چنانچہ ایک مقام پر لکھتا ہے کہ اس امر سے قطعاً منکر ہوں کہ آسمان سے اسلامی لڑائیوں کے لیے مسیح نازل ہوگا اور کوئی شخص مہدی کے نام سے جو بنی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوگا بادشاہ وقت ہوگا اور دونوں مل کر خون ریزیاں شروع کر دیں گے۔ خدا نے میرے پر ظاہر کیا کہ یہ باتیں ہرگز صحیح نہیں ہے۔ لیکن جب مرزا ملعون نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ اعتراض کیا گیا
یعنی جب خود کو عیسیٰ کہلوانے لگا یہ، تو پھر اعتراض اس پر یہ ہوا کہ بھائی مسیح سے پہلے تو امام مہدی نے آنا تھا. جو ترتیب ہے حدیث مبارکہ میں وہ یہ کہ پہلے امام مہدی آئیں گے، پھر بعد میں جا کر مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے. لیکن اگر تم خود کو عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ کہتے ہو، مسیح موعود کہتے ہو، تو بھائی مہدی کہاں ہیں؟ انہوں نے پہلے آنا تھا. تو یہ تو گڑبڑ ہو گئی. لہٰذا اپنے دعویٰ جو مسیح موعود تھا اس کو سہارا دینے کے لیے خود مہدی موعود ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا. یہیں پر بس نہیں ہوئی جناب، مزید آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. انگریزوں کی خوشنودی اور ہندوستانی مسلمانوں کو برطانوی بادشاہت کی حمایت اور وفاداری پر راغب کرنے کے لیے جو ہدف طے کیا گیا تھا، اس کی آخری منزل نبوت اور رسالت کے منصب پر نقب زنی تھی. حالانکہ ابتدا میں اس کا اپنا عقیدہ بھی عام مسلمانوں جیسا رہا ہے، جیسے عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. تو لکھتا ہے یہ کہ حالانکہ وہ خدا وعدہ کر چکا ہے کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول نہیں بھیجا جائے گا. یعنی یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا تھا. یہ اس کی اپنی کتاب کا حوالہ ہے. یہ شروع میں اس کا اپنا عقیدہ بھی یہی تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. لیکن برطانوی سامراج کے مقاصد کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی تھی جب تک کوئی نبی آ کر مسلمانوں سے جہاد کو منسوخ نہیں کرتا، کیونکہ جب تک جہاد اور یہ آزادی کی تحریکیں چلتی رہیں گی انگریزوں کے مقصد پورے ہی نہیں ہونے تھے. تو انگریزوں کا اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اس جہاد کو ختم کرنا تھا، تو اس کے لیے کسی نئے نبی کو آنا تھا. لہٰذا مرزا ملعون کو اپنے آقاؤں کے مقاصد کی تکمیل کے لیے دعوی نبوت کرنا پڑا، جس کے لیے مرزا ملعون نے تدریجی طور پر متعدد دعوے کیے اور بالآخر رسالت کا مدعی بن بیٹھا. چنانچہ لکھتا ہے ملعون کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیشن گوئی موجود ہے. مزید مقام پر لکھتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. تو رسول ہونے کا دعویٰ بھی کر بیٹھا. یہیں تک نہیں رکا بلکہ آگے چل کر خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلوانا شروع کر دیا. تو مرزا ملعون نے بارہا خود کو محمد رسول اللہ کہنے کی ناپاک جسارت کی. چنانچہ ایک مقام پر لکھتا ہے کہ اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسول رکھا، کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے. میں آدم ہوں، شیث ہوں، نوح ہوں، ابراہیم ہوں، اسحاق ہوں، اسماعیل ہوں، یعقوب ہوں، یوسف ہوں، موسیٰ ہوں، داود ہوں، عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد ہوں. خود کو محمد کہلوانا شروع کر دیا. اور ایک مقام پر لکھتا ہے کہ پھر اسی کتاب میں اس مکالمے کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، اسی وحی اللہ میں میرا نام محمد رکھا گیا، یعنی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قرآن کریم کی آیت مبارکہ. تو اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، یعنی اس کا مصداق خود کو ٹھہرانے لگ گیا. یہ مزید ایک مقام پر لکھتا ہے کہ میرے رب نے میرا نام احمد رکھا ہے، بس میری تعریف کرو. اور آخر میں چل کر خود کو خاتم النبیین کہلوانا شروع کر دیا. دیکھیں عجیب عقیدہ ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں کہتا. کہ خاتم کے معنی اس نے کیا لیا تھا؟ انگوٹھی مراد لی، جیسے کہ پچھلی نشست میں ہم نے پہلی نشست میں پڑھا تھا کہ یہ اس سے مراد نبیوں کی مہر ہے کہ جس جس کو مہر لگاتے جائیں گے وہ نبی بنتا جائے گا. تو جب تمہارا اپنا عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین سے مراد آخری نبی نہیں ہے، تو پھر خود کو خاتم النبیین کہلوانا کیوں شروع کر دیا؟ تو امت مسلمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول عربی محمد مصطفیٰ ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور اس کی حفاظت اور نگہداشت امت پر فرض ہے، جس میں مرزا ملعون نے نقب زنی کی کوشش کی اور خود کو خاتم النبیین کہا. جیسا کہ لکھتا ہے ملعون کہ غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے ولی اور ابدال اور اقطاب اس امت میں گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا. بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں ہے.
تو یوں تو مرزا ملعون نے قریب 100 کے قریب دعوے کیے، جن میں سے کچھ کا ذکر آج کی نشست میں کیا گیا، اور ہر دعوے کے ثبوت میں ایک خود ساختہ الہام، چاہے وہ الہام قرآن و حدیث کی مخالفت ہی میں کیوں نہ ہو۔ تو یہاں ضمنی طور پر ایک سوال کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ عقیدہ ختم نبوت کی تفہیم و تشریح میں مرزا ملعون غلام احمد قادیانی کو کیوں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اکثر ہم سے سوال ہوتا ہے کہ ہم تو عقیدہ ختم نبوت پڑھتے ہیں، جبکہ آپ عقیدہ ختم نبوت کے ضمن میں مرزا غلام احمد قادیانی کو کیوں بیان کرتے ہیں، اس کے حالات کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا؟ تو عقیدہ ختم نبوت کی تفہیم و تشریح کے ضمن میں مرزا ملعون کو ذکر کرنے اور تفصیل سے ذکر کرنے کے متعدد وجوہات ہیں۔ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کی وحدت کو، ان کی اتفاق کو ٹھیس پہنچانے اور اپنے سیاسی مقاصد پورا کرنے کے لیے مرزا ملعون کو کھڑا کیا، اور شوم قسمت اس فتنے سے ہمارا براہ راست تعلق بھی ہے، اس لیے اس فتنے کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے، جس کو جانے بغیر اس فتنے کی سرکوبی ممکن نہیں ہے۔ اور بدقسمتی سے تقسیم ہند کے بعد یہ خاندان پاکستان میں منتقل کر دیا گیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک اس پاک سرزمین پر اس فتنے کا وجود ایک ناسور کی طرح ہے، جو مستقل سازشوں اور ریشہ دوانیوں میں مصروف ہے، جس کی بعض گشت وقتاً فوقتاً ملکی سطح پر بھی محسوس کی جاتی ہے۔ مثلا حال ہی میں ابھی اس الیکشن سے پہلے انتخابی فارم سے ختم نبوت کے اقرار نامے کو حذف کرنا اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں، تو کیا یہ قادیانی نوازی نہیں ہے؟ اس کے بعد بھی اب تک آپ بہت سارے دیکھ چکے ہیں، کبھی کسی وزیر، کبھی کوئی قادیانی وزیر، تو کبھی کوئی، تو کبھی کوئی، تو کبھی کچھ، تو یہ کیا قادیانیت نوازی نہیں ہے؟ تو یہ جب ساری چیزیں سامنے آتی ہے تو پھر ہمیں اس فتنے کو پڑھنا پڑے گا، تاکہ اس فتنے سے کو جان سکیں اور اس کی سرکوبی کر سکیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رسول عربی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رکھے، اور حشر کے روز شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔